یہ جو بیڈ میں نے بنایا ہے میں خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے بیڈ بناتا ہوں. ایک عمران خان کو میں نے دھرنے بھی دیا تھا, اس پہ ہاتھ رکھ کے اس نے تقریر بھی کی تھی. تو یہ میری اس سے محبت ہے, یہ میرا بیٹا ہے. یہ بھی ماشاءاللہ ساری ہماری پوری کی پوری فیملی جو ہے نا عمران خان کی شہدائیوں میں سے ہے. جن جو پارٹیوں نے پاکستان کو تسلیم بھی نہیں کیا, جن پارٹیوں نے ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے رہے, جو قتل کے ایک دوسرے پہ دعوے کرتے رہے, وہی پارٹیاں اب اکٹھی ہو گئی ہیں. اچکزئی کو دیکھیں, دوسروں کو دیکھیں, انہوں نے ابھی تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اور یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں. ایک عمران ہے اور اس کے ساتھ عوام ہے. عوام کا جو ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. انشاءاللہ جب تک عوام عمران کے ساتھ ہے, عمران کو کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کشمیریوں کے لیے عمران خان آج تک کی جتنی بھی گزشتہ حکومتیں گزر چکی ہیں پاکستان میں, ان میں سب سے زیادہ کشمیر کے مسئلہ کو اگر اجاگر کیا ہے انٹرنیشنل فورم پہ, یو این پہ, تو وہ صرف عمران خان ہے. باقی سب لوگوں نے محض ایک اعلامیہ رکھا, لیکن عمران خان نے صحیح معنوں میں کشمیر کی جو کہتے ہیں قیادت کو اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو اجاگر کیا ہے. کشمیری قوم اور کشمیر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور عمران خان کو ہم اپنا حقیقی لیڈر مانتے ہیں, جس نے نہ صرف کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا بلکہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا. کشمیر میں ایکٹ میں ترمیم کی گئی, اس کے بعد عمران خان نے بھرپور انداز میں اس کا سٹانس لیا, اس کے اگینسٹ بات کی, مودی کو چیلنج کیا. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے کشمیر فروش کیا؟ یہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے. کشمیر پر سیاست نہیں ہونی چاہیے, جو گزشتہ 72 سالوں سے یہی چلا آ رہا ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں کشمیر میں آئی ہیں ان نے صرف سیاست کے طور پر اس کو استعمال کیا ہے. اس کو حقیقی معنوں میں اس کے حل کی طرف کوئی بھی نہیں گیا. عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے یو این کی اسپیچ میں کشمیر پر اسپیسیفکلی اپنا بیان دیا, اپنا موقف دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کی واحد حکومت اور عمران خان کا واحد اعلامیہ یہ ہے کہ کشمیر کو یو این قراردادوں کے مطابق اس کا حل ہونا چاہیے. طریقے سے عمران خان سے محبت کا اظہار کیا ہے. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں عمران خان کے ساتھ 1996 میں ہوں, جب عمران خان نے پہلی میٹنگ اسلام آباد میں بلائی تھی, بلیو ایریا میں بلائی تھی. وہ میٹنگ میں نے اٹینڈ کی تھی. الحمدللہ عمران کے ساتھ دھرنے بھی رہا ہوں, آگے بھی رہوں گا. ہم نے اس کو حلف دیا ہوا ہے کہ ہم جب بھی مشکل وقت کو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جو بیڈ میں نے بنایا ہے میں خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے بیڈ بناتا ہوں. ایک عمران خان کو میں نے دھرنے بھی دیا تھا, اس پہ ہاتھ رکھ کے اس نے تقریر بھی کی تھی. تو یہ میری اس سے محبت ہے, یہ میرا بیٹا ہے. یہ بھی ماشاءاللہ ساری ہماری پوری کی پوری فیملی جو ہے نا عمران خان کی شہدائیوں میں سے ہے. کیسا لگا تھا جب عمران خان نے حکومت چھوڑی تھی؟ دیکھیں جی, عمران خان نے نہیں خود چھوڑی, انہوں نے جو زبردستی جتنی بھی قوتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ, دوسرا ہے راتوں رات ان سے جناب زبردستی. اگر آپ کے گھر میں 50 بندے گھس جائیں, آپ کے پاس کچھ نہ ہو, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ زبردستی گھسے ہیں, زبردستی گھس کے انہوں نے عمران خان کے چارج لیا ہے. یہ ٹیمپریری ہے, یہ جو ہے نا صرف قبضہ گروپ ہے. قبضہ کب تک رہے گا؟ تو عمران خان نے جو بیان دیا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, آپ کو نظر آیا کوئی رہ تو نہیں گیا عمران خان کا مخالف جو نہ ہو؟ دیکھیں جی, مخالف ایک اللہ کی مخالف جو ہیں جتنے بھی ہیں 14-15 پارٹیاں ہیں, جن جو پارٹیوں نے پاکستان کو تسلیم بھی نہیں کیا, جن پارٹیوں نے ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے رہے, جو قتل کے ایک دوسرے پہ دعوے کرتے رہے, وہی پارٹیاں اب اکٹھی ہو گئی ہیں. اچکزئی کو دیکھیں, دوسروں کو دیکھیں, انہوں نے ابھی تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اور یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں. ایک عمران ہے اور اس کے ساتھ عوام ہے. عوام کا جو ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. انشاءاللہ جب تک عوام عمران کے ساتھ ہے, عمران کو کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کشمیر سے ادھر جلسے کے لیے؟ جی, جلسے کے لیے. عمران خان کشمیریوں کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ کشمیریوں کے لیے عمران خان آج تک کی جتنی بھی گزشتہ حکومتیں گزر چکی ہیں پاکستان میں, ان میں سب سے زیادہ کشمیر کے مسئلہ کو اگر اجاگر کیا ہے انٹرنیشنل فورم پہ, یو این پہ, تو وہ صرف عمران خان ہے. باقی سب لوگوں نے محض ایک اعلامیہ رکھا, لیکن عمران خان نے صحیح معنوں میں کشمیر کی جو کہتے ہیں قیادت کو اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو اجاگر کیا ہے. عمران خان کے سرپرائز کو کشمیری کیسے دیکھتے ہیں؟
جی الحمدللہ عمران خان کا سرپرائز بہت اچھا تھا. کشمیری لوگ جو کہ عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, ان کا موقف بھی یہی ہے, اور وہ بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیری قوم اور کشمیر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور عمران خان کو ہم اپنا حقیقی لیڈر مانتے ہیں, جس نے نہ صرف کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا بلکہ پوری دنیا میں اسلامو فوبیا کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے. اور آپ کو بخوبی پتہ ہوگا کہ 15 مارچ ایک اناؤنس کر دیا گیا ہے جو اسلامی فوبیا کے حوالے سے ہر سال عالمی دن بنایا جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. پاکستانی اپوزیشن جماعتیں عمران خان کو کشمیر بیچنے کا الزام لگاتے ہیں, اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ سوری میں دوبارہ ریپیٹ. پاکستانی اپوزیشن ساری الزام لگاتی ہے کہ عمران خان نے کشمیر بیچ دیا. دیکھیں یہ صرف ایک بیان کی حد تک ہے. اکثر چونکہ میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہوں تو وہاں پہ بھی یہ اس طرح کے کمنٹس, اس طرح کی پوسٹیں آتی ہیں, لیکن آج تک مجھے ایک ایویڈنس کوئی بتا دے. میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو کشمیر بیچنے کا اعلامیہ آپ لوگ پروپیگنڈا کے طور پہ یوز کر رہے ہیں, اس کے لیے اس کے حوالے سے کوئی آپ ایک مجھے ایویڈنس پرووائڈ کر دیں جس میں یہ لگے کہ واقعی عمران خان اس کا حصہ تھا. جو کشمیر میں ایکٹ میں ترمیم کی گئی اس کے بعد عمران خان نے بھرپور انداز میں اس کا سٹانس لیا, اس کے اگینسٹ بات کی, مودی کو چیلنج کیا. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے کشمیر فروش کیا؟ یہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے, ایک اپوزیشن کا وہ مطلب سمجھتے ہیں اس سے کشمیر کا اس کو کافی نقصان ہوتا ہے انٹرنیشنلی. جی بالکل, اس سے کشمیر کا اس کو نقصان ہوتا ہے جو کہ انٹرنیشنلی. اب آپ جب اپنے ملک کے حوالے سے بات کرتے ہیں, چاہے آپ اپوزیشن میں چاہے آپ حکومت میں ہیں, لیکن آپ مین جو کور ایشوز ہوتے ہیں وہ سب کے مشترک ہوتے ہیں. کشمیر پر سیاست نہیں ہونی, کشمیر پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. جو گزشتہ 72 سالوں سے یہی چلا آ رہا ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں کشمیر میں آئی ہیں ان نے صرف سیاست کے طور پر اس کو استعمال کیا ہے. اس کو حقیقی معنوں میں اس کے حل کی طرف کوئی بھی نہیں گیا. عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے UN کی اسپیچ میں کشمیر پر اسپیسیفکلی اپنا بیان دیا, اپنا موقف دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کی واحد حکومت اور عمران خان کا واحد اعلامیہ یہ ہے کہ کشمیر کو UN قراردادوں کے مطابق اس کا حل ہونا چاہیے, پلس ان کے پاس تیسرا آپشن جو UN نے نہیں دیا ہوا ہے کہ خود مختاری والا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ حق بھی ملنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی بات کشمیری کے لیے کوئی ہوگی. یہ کشمیر کی جیت ہے, اور یہی کشمیر دیکھیں ہم پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہمارے تعلقات سالہ سال سے جب آزاد کشمیر پاکستان کی آزادی ہوئی تو اس وقت سے ہمارے پاکستان کے ساتھ مراسم ہیں. ہم اپنے آپ کو ایک کشمیر سے کسی صورت الگ نہیں کر سکتے. جو شہر والا اعلامیہ ہے جو اس سے قبل چلتا رہا وہ صرف الفاظوں کی حد تک چلتا رہا, لیکن عمران خان نے حکومت جب آزاد کشمیر میں بنی تو اتنا بڑا پیکج دیا 500 ارب کا, جو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے کسی حکومت نے دیا ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو صدر جماعت سردار تنویر الیاس صاحب ہیں, انہوں نے کشمیر میں آپ کا جو ٹورزم ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ٹورزم اتھارٹی کا انعقاد کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا آج تک پیچھے رہنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ٹورزم کی نیگلیجنسی ہے. پاکستان اور آزاد کشمیر, جیسے عمران خان صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ ہمیں پاکستان کے جو ایریاز ٹورزم کے حوالے سے ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے. یہی موقف سردار تنویر الیاس خان کا ہے, یہی ویژن سردار تنویر الیاس صاحب کا ہے کہ کشمیر کو ہمیں ٹورزم کے حوالے سے ڈیولپ کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹورزم کے حوالے سے کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو کشمیر جو ایک خطہ ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا. بہت شکریہ. تھینک یو.